کیا آپ شادی شدہ ہے یا ہونے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ایک لمحے میں ہو جاتے ہیں مگر اس کی سزا ساری عمر ملتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک سچا واقعہ سنا رہا ہوں جو شاید آپ کو رلا دے، لیکن سچ ہے، سچ کو سننا پڑتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ رشتے نبھانے کے لیے صرف محبت ہی کافی نہیں بلکہ صبر، تحمل اور برداشت کو بھی پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ طلاق سے پہلے آپ کا ایک ہی لفظ، ایک ہی جملہ اور تھوڑی سی خاموشی آپ کی زندگی کو بدل بھی سکتا ہے اور آپ کی زندگی کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ آج ہماری معاشرے میں طلاق کی بڑھتی ہوئی اس صورتحال کو دیکھ کر اس ویڈیو کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ناظرین اکرام، اس دور میں جبکہ نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے، آج کا ایک نوجوان جب نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم اگر شریعت کی نظر میں دیکھتے ہیں تو نکاح نہایت ہی آسان ہے، لیکن لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا۔ جب ایک چیز اتنی مشکلات کے بعد حاصل ہو جائے پھر اس کو ہم طلاق جیسی صورت کے ساتھ کیوں ہم اس کو جدا کر دیتے ہیں؟ یہ رشتہ آخر ہم سے کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ آج طلاق کی بہت سارے مسائل لوگوں کو درپیش ہے، طلاق کے بہت سارے مسائل ہمارے معاشرے میں پیش آتے ہیں۔ طلاق کے بارے میں جو کیسز آتے ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے مسائل سامنے آتا ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہم نے دیکھی جو آج تک میرے ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ آج خواہشات کی کثرت نے ہمارے ہاں اس اچھی رشتے کو توڑ دے دیا۔ آج کی ایک خاتون ان خواہشات کو چاہتا ہے کہ جو شوہر پورا نہیں کر سکتا، پھر نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ میں اس بات کو یہ بات نہیں کرتا کہ شوہر کے ذمے اس کی جائز ضروریات لازم نہیں، جائز ضروریات یہ تو شوہر کے ذمے لازم ہے، مگر آج خاتون ایسے مطالبات لے کر شوہر کے سامنے آئے کہ جس کو پورا کرنا شوہر کی بس کی باعث نہیں ہوتا، تو پھر نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں اس موبائل نے اس اچھی رشتے کو، اس محفوظ رشتے کو بربادی کی طرف لے گیا۔ اب خاتون کے ہاتھ میں جب موبائل آتا ہے تو ایک تیسرا بندہ اس محفوظ رشتے کے درمیان، اس بالفت اور محبت والے رشتے کے درمیان داخل ہو جاتا ہے۔ پھر نوبت ناشکری تک پہنچ جاتی ہے، ناشکری کرنے لگتے ہیں، طلاق تک نوبت پہنچ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں تو مرد اور خاتون دونوں بشر ہے، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن اس غلطی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو غلطی ہی نہ سمجھیں بلکہ ہم اس سے کچھ سبق حاصل کریں۔ تو یاد رکھیے کہ ایک شوہر اور میاں بیوی کی مثال ایک پتنگ کی سی ہے۔ پتنگ کے ساتھ جب دھاگا باندھتے ہیں اور شخص اس کو آسمان پر اڑا دیتا ہے تو جب تک وہ دھاگا اس شخص کے ہاتھ میں ہوتا ہے تب تک پتنگ ہوا میں، فضا میں محفوظ ہوتا ہے، اور وہ بندہ جس طریقے سے اس کو حرکت دیتا ہے وہ اسی طریقے سے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ لیکن یہی مثال عورت کی ہے۔ اگر ایک عورت، ایک خاتون اپنی شوہر کی ماتح زندگی گزارے اور اس کی کہنے کا پر جو ہے نا اس کی کہنا مانے اور شوہر کی فرما مدار و اطاعت کرے تو وہ خاتون پھر محفوظ رہتی ہے، پھر اس کی عزت پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، وہ پھر زیادہ محفوظ ہوتی ہے، غیروں کی نظروں سے اور دیگر فتنوں سے، بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہوتی ہے۔ لیکن آپ اگر دیکھیں اس پتنگ کو، جب اس کا دھاگا کٹ جاتا ہے
تو کچھ دیر کے لیے وہ فضا میں تو ہچکچا ادھر ادھر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے وہ زمین پر گرتا ہے تو بچے اس کے اوپر جم کر اس کو چیر پاڑ دے دیتا ہے، پھر وہ کسی چیز کا قابل نہیں رہ دیتا۔ یاد رکھیے یہی مثال خاتون کی ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے ایک خاتون کو، تو معاشرے میں جب بھی اس کے پاس کوئی نکاح کا خطبہ بھیجنے کے لیے پیغام بھیجتا ہے تو سامنے والا شخص اس سے کہتے ہیں کہ یہ تو طلاق یافتہ ہے، طلاق یافتہ، یہ سب سے بڑی داغ ہے، یہ دیکھیں۔ پھر اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بہت ساری خاتون دیکھا گیا کہ طلاق ہونے کے بعد انہوں نے خودکشی کی، انہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا۔ تو زندگی کا سفر ہے، اس رشتے کو مضبوط بنائیں، محبت ہو، الفت ہو، برداشت ہو، تحمل برداشت کے ساتھ یہ رشتہ نبھائیں، ورنہ ساری زندگی پہ پچھتاوا ہوگا، مایوسی ہوگی، ڈپریشن ہوگا، تنہائی ہوگی اور زندگی کا سفر مشکل ہوگا۔ آپ نے یہ بات بھی یاد رکھنا ہوگا کہ مرد جب ایک خاتون سے رشتہ کرتا ہے تو اس کا مقصد سکون حاصل کرنا ہوتا ہے، کہ وہ ذہنی طور پر اس سے سکون حاصل کرے، اس کے لیے پریشانی نہ ہو، جب وہ کام سے تکا ہوا آئے اور گھر میں بیٹھے، اس گھر میں اس کو سکون محسوس ہو، نہ کہ یہ کہ وہ گھر اس کے لیے باعث سے پریشانی بنے، گھر میں آئے اور اس کی وجہ سے تکلیف ہو اس کو۔ تو عورت کو، مرد جب نکاح کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا مقصد عورت کو سکون حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ درد دل کی صدا تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو اپنے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچائیں جو آج کل اس حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اہل مغرب کی نقش قدم پر ہم اس قدر اہل مغرب کی نظریات اور افکار پر اعتماد کر چکے کہ جس نے ہم سے سکون چھینا، ہم سے عزت چھینی، ہم سے خاندان کی وہ طاقت چھینی، ہم تنہا رہ گئے، ہم سے اسلام جیسی دولت چھیننے کے لیے وہ ابھی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اپنی زندگی میں صبر، تحمل، برداشت کے ساتھ اس رشتے کے ساتھ سفر کرے۔ یاد رکھیے کہ یہ ایک بہت ہی اچھا رشتہ ہے، والدین کے بعد تا مرگ اس رشتے کے ساتھ زندگی گزرتا ہے، پھر یا تو پہلے شوہر کا جنازہ نکلتا ہے یا بیوی کا جنازہ نکلتا ہے اس گھر سے۔ تو میری آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اس رشتے کو محفوظ بنائیں۔